إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن قول لا يسمع اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا راشدين مهديين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا صالحين مخلصين صادقين مخلصين مخلصين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له فضیلت مآب علماء کرام اساتذہ ائمہ خطباء مدرسین گرامی قدر اور عزت مآب احباب گرامی حاضرین ذی وقار سامعین محترم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ایسے ماحول میں پیدا کیا کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اور ہمیں بھی اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ حضرات گرامی اسلام یہ دین کا پہلا درجہ ہے کہ انسان فرما بردار بن جائے اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے الاسلام هو الاستسلام للہ وحدہ اسلام کہتے ہیں اللہ کے لیے فرما بردار ہو جانا استسلم کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر کے کہنا جو آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا استسلم اس کے لیے ایسا مطیع بن گیا کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا کہ اب جو آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ اور اس کی فرما برداری کے اندر اس طرح اپنے آپ کو لگا دینا انقادہ کا معنی ہوتا ہے جیسے کسی کے گلے میں رسی ڈال کے یا کسی کی ناک میں نکیل ڈال کے اس کو کھینچتے نہیں جدھر لے جائے ادھر چلا جاتا ہے الانقیاد قادہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو کھینچنا
اور انقادہ کا معنی ہوتا ہے کھینچتے چلے جانا، القیاد لہو بالطاعہ، والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور ہر قسم کے شرک سے لا تعلق ہو جانا، اللہ کا فرما بردار بن جانا، اللہ کا مطیع ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دینا، فرما برداری پہ لگا دینا، اور شرک سے کلی طور پر بیزار ہو جانا، بری ہو جانا، اپنے آپ کو شرک کی گندگی سے پاک کر لینا۔ یہ اسلام ہے، اور اس کے ارکان آپ جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک اجنبی کی شکل میں سوالات کیے تو یہ پوچھا اسلام کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بتائے۔ اس بات کی گواہی دینا، ان تشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان تشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا کہ وہی الہ برحق ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ جو دوسرے لوگوں نے الہ بنائے ہوئے ہیں وہ جھوٹے الہ ہیں، وہ مزعوم اور لوگوں کے گھڑے ہوئے اور ان کے ٹھہرائے ہوئے الہ ہے، وہ حقیقت میں الہ نہیں ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونہ هو الباطل، اللہ سچا الہ ہے اور اللہ کے سوا جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ سب جھوٹ ہیں، باطل ہیں، بے حقیقت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لوگوں نے جو نام دیے ہوئے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کسی کو تم کرنی والا کہتے ہو، کسی کو تم قسمتیں بنانے والا کہتے ہو، کسی کو کیا کہتے ہو، کسی کو کیا کہتے ہو، یہ نام تم نے رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نام نہیں اتارے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن، یہ لوگوں کا گمان ہے، لوگ ایسے سمجھتے ہیں، علم کی بات نہیں ہے، جہالت کی بات ہے، یہ اللہ نے نہیں کہی، لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی الوہیت کو ماننا، اللہ اکبر، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، کلمہ شہادت اس کا پہلا رکن یہ ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، آپ کو لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے علم کے اندر یہ بات آتی ہے العلم بہ یا العلم بہا نفیا و اثباتا، کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جب ہم لا الہ کہتے ہیں تو کس کس کی نفی کرتے ہیں، اور جب الا اللہ کہتے ہیں تو ہم کس ہستی کو مانتے ہیں کہ وہ میرا الہ ہے، جو میرا رب ہے، جو میرا خالق اور رازق ہے، جو ساری کائنات کا فرما روا ہے، جو سب کا داتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور اسے کسی کی پرواہ نہیں، اس کے سامنے سب فقیر ہیں، سب مانگت ہیں، سب سائل ہیں، سب بکاری ہیں اس کے در کے، اور اسے کسی سے کوئی غرض نہیں، اسے کسی کی کوئی احتیاج نہیں۔ الصمد، سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ سب سے بے نیاز، مطلق بے نیاز۔ اللہ اکبر، وہ ہے سچا الہ۔ توحید کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور توحید کی ضد شرک ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا اور اس سے نکالنا یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر توحید آتی ہی نہیں۔ اگر شرک کی آمیزش ہو اور انسان کلمہ بھی پڑھتا ہو اور کہتا ہو کہ میں موحد بھی ہوں، لیکن عمدن جان بوجھ کر یا جہالت کی وجہ سے کہ وہ سمجھتا نہیں ہے اس بات کو لیکن وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، تو یہ شرک جو ہے توحید کو برباد کر دیتا ہے۔
پھر اللہ رب العزت ایسی توحید کو نہیں مانتے جس میں شرک کی آمیزش ہو. اللہ رب العزت اسی توحید کو مانتے ہیں جس کے اندر اخلاص ہو، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے فرما برداری کو خالص کرنے والے، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو ساجی اور شریک نہ بنائے انسان، صرف عبادت اسی کے لیے رکھے. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یہ عبادت اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے، جو اللہ کے لیے کرتے ہو وہ کسی اور کے لیے بھی کرو، یہ عبادت کے اندر شرک ہے. اور کسی کو اللہ کے برابر کر دو یا اللہ سے بڑھا دو. لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے برابر، اس کے ہمسر اور اس کی ٹکر کے اور اس کے مقابل لا کے کھڑا کر دو کہ یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں. نہیں، اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی فوت شدہ، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی سپر پاور، نہ کوئی ملک، نہ کوئی ٹیکنالوجی، نہ کوئی فوج، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی پوری دنیا کا اکٹھ، کوئی چیز اللہ رب العزت کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ توحید انسان کے دل میں ہو. اللہ اکبر. اور یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. شرک سے دل کو اس طرح پاک کر لیا جائے. اللہ اکبر. انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا، حنیفہ، بالکل یک روح ہو کر، یک روح ہو کر، یک سو ہو کر، یک رخ ہو کر، بالکل اللہ کی طرف میں نے اپنے آپ کو متوجہ کیا ہوا ہے، اور کسی اور کی طرف نہ منہ ہے، نہ دھیان ہے، نہ خیال ہے. ہر چیز کو دل سے نکال دیا، اللہ سے اپنے آپ کو لگا لینا. یہ اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے. کلمہ شہادت، اور کلمہ شہادت کے دو حصے ہیں. یہ پہلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس کا علم حاصل کرو، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جو اس حال میں مر جاتا ہے کہ اسے علم ہے لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ کا اسے علم ہے، وہ جنت میں جائے گا. یہ توحید کا علم انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. علم اور یقین، علم بھی ہو اور پھر وہ علم ایسا ہو جس کے ساتھ انسان کا یقین ہو. بعض اوقات انسان کو کسی چیز کے بارے میں علم تو ہوتا ہے لیکن وہ علم اتنا پکا نہیں ہوتا، کچا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو یقین کی وجہ سے انسان کا عمل ہوتا ہے نا، اس عمل کے اندر کمی ہوتی ہے، عمل کے اندر کمی ہوتی ہے. تو ایسا کچا علم جو ہے نا جس کے ساتھ یقین شامل نہیں ہے. یقین یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایسی پختگی ہو اور ایسا ٹھہراؤ ہو اور ایسی استقامت ہو کہ انسان ڈگمگائے نہیں، انسان ہلے نہیں، کچھ بھی ہو جائے اس بات کے اوپر پکا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر انسان پکا ہوگا. تو من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا. تو یہ اسلام کا پہلا زینہ ہے، پہلا درجہ ہے، پہلا مقام ہے، پہلی منزل ہے. اس سے انسان دین کے اندر داخل ہوتا ہے. اور دوسری اللہ اکبر، اگلی منزل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دینا. نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. نبی تھے، اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا کہ میرا پیغام ان تک پہنچاؤ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. سب لوگوں کے لیے آپ کو اللہ رب العزت نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
سارے جہانوں کے لیے آپ کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کی طرف اللہ کے رسول تھے، اس زمانے کے بھی سارے انسانوں کے لیے اور آج کے زمانے میں بھی سارے انسانوں کے لیے۔ اور ہمیں اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا۔ خیر امہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے کھڑا کیا ہے۔ اور جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ عربی زبان میں وسط اس چیز کو کہتے ہیں جو سب سے بہتر ہو، سب سے بہتر چیز کو وسط کہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انکم موفون 70 امتا، مشکات میں ذکر کیا ہوا، اور کہتے ہیں کہ یہ روایت معتبر ہے کہ تم 70ویں امت ہو، 70 کی گنتی پوری کرنے والی ہو، تم سے پہلے ایک کم 70 امتیں گزر چکی ہیں اور تم 70ویں امت ہو۔ اور اس میں الفاظ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انتم اکرمها علی اللہ، تم ان ساری امتوں کے اندر جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، ان کی جتنی امتیں تھیں رسولوں کی اور نبیوں کی، ان سے افضل امت ہو۔ اکرم، اللہ کے ہاں تمہاری کرامت، عزت، فضیلت، تمہارا شرف اور تمہارا مقام و مرتبہ ان سے بڑھ کر ہے۔ اور آئے آخر میں ہے، آئے آخر میں ہے، ہم سے پہلے ساری امتیں آ چکی، گزر چکی، ہم آخر میں آئے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم آئے آخر میں ہیں لیکن قیامت میں سب سے آگے ہوں گے، سب سے آگے، سب سے آگے۔ اللہ اللہ اللہ، حساب میں بھی سب سے پہلے اللہ رب العزت اس امت سے شروع کرے گا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں۔ اور جنت میں بھی داخلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے پہلے ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اس فضیلت پر ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے ہمیشہ شکر گزار، احسان مند، نیاز مند اور ممنون ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے اسلام کے ارکان ہیں، وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو حیثیت دی ہے تو انسان وسعت والا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرے حساب کے مطابق، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ دین کے ارکان جو ہیں الحمدللہ مسلمان ان کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اسلام کے اندر کمی یہاں سے آ گئی کہ ہم مسلمانوں کے اندر شرک ہی اتنا زیادہ پھیل گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ آج توحید جو ہے یہ اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ توحید کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں جی اختلاف کی بات کرتے ہیں، آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ جتھے کو لگا ٹھیک لگا ہے، جڑا کو کردہ پہ صحیح کردہ پہ۔ نہیں میرے بھائی ویسے نہیں ہے، ٹھیک وہ ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو اللہ نے اتارا ہے قرآن اور سنت، کتاب اور حکمت، یہ وہی جو اللہ رب العزت نے اتاری ہے، اس کی پیروی کرو۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، اور اس اللہ کی ہدایت کی پیروی کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، تو قرآن کو سمجھنا، پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنا، جاننا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے یہ ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور عمل کرنا از حد ضروری ہے کہ قرآن کے مطابق انسان عمل کرے۔ قرآن صحیح راستہ بتاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ قرآن بتاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اپنی زندگی کے اندر قرآن کے مطابق زندگی گزاری۔ قرآنی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کون سا نمونہ ہے، کون سا ماڈل ہے، کون سی آئیڈیل ہستی ہے،
کہ جس کی زندگی کو ہم اپنے سامنے رکھ کر یہ جانیں کہ یہ زندگی قرآنی زندگی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا برتاؤ، آپ کا چلن، آپ کا رویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا جو قرآن کہتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں ایک یہ خاموش قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور ہمارے سینوں میں محفوظ ہے اور یہ مصاحف کے اندر لکھا ہوا مدون اور اللہ کے فضل سے محفوظ ہے، اور ایک وہ قرآن تھا جو مدینے میں چلتا پھرتا تھا، لوگ اس کو دیکھتے تھے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ پوری قرآن کی زندگی کی وہ مثال اور تعبیر اور اس کی تعمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھی۔ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت سارا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور باقی چیزیں جو حدیث کے اندر اور سیرت کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے اندر الحمدللہ علمی طور پر ایسے موجود ہے کہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں، وہ ہمارے زمانے کا ہو یا کسی زمانے کا ہو، وہ کوئی بھی کسی حیثیت کا ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی قائد ہو، کوئی بہت بڑا زعیم ہو، اس کے بارے میں لوگ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں جانتے، بے شک اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہوں اور اس کو کیمروں کی نظروں کے اندر ہمیشہ جو ہے نا لوگوں نے رکھا ہوا، اس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو محفوظ کر کے اپنی زندگی میں بھی اتار لیا اور آگے بھی منتقل کر دیا۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے، آپ کی سیرت اور آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کے معمولات یہ الحمدللہ موجود ہے۔ بس ہمیں کوشش اس چیز کی کرنی چاہیے کہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اس کو سامنے رکھیں۔ انسان اپنی تربیت کرنی شروع کر دے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے، اور یہ صرف مسواک یا سرما یا خوشبو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، نماز کی سنتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جس طرح محترم مفتی صاحب بتا رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ اخلاق دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8-9 سال کی عمر میں ان کی والدہ نے لا کے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کر دیا کہ یہ میرا لخت جگر ہے اور یہ آپ کا خدمتگار ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور دعا دی، اللہ اکبر، اللہم بارک فی عمرہ، یا اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال دے، اللہم بارک فی رزقہ، یا اللہ اس کے رزق اور مال میں برکت ڈال دے، اور یا اللہ اس کی اولاد میں برکت ڈال دے، اور یا اللہ اس کے گناہ بخش دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ لمبی زندگی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، سارے ساتھی چلے گئے، اب میرا بھی جی چاہتا ہے کہ چلا جائے، زندگی سے دل بھر گیا، اور مال میں اللہ رب العزت نے ایسی برکت فرمائی، اللہ اکبر، کہ ہر چیز کی فراوانی اللہ رب العزت نے دی ہوئی تھی، اور اولاد کی بھی بڑی فراوانی، بہت اللہ رب العزت نے اولاد میں برکت دی، اور کہتے تھے انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو انہوں نے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ اس کے گناہ بخش دے، اللہ بخش بھی دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان 10 سالوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی مجھے جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ تجھے یہ کہا تھا تو نے کیا کیوں نہیں اور یہ تو نے کیوں کر لیا، اندازہ کر۔ اور وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ بڑے ہی زیادہ مستعد ہوں کہ وہ ہر وقت جو ہے خیال رکھتے ہوں کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور وہ بڑے تربیت یافتہ ہوں۔ کہتے ہیں ایسے ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے اور میں جاتا تو میں راستے میں کسی چیز کو دیکھ کے مشغول ہو جاتا، اس کے دھیان لگ جاتا، بھول جاتا کہ مجھے آپ نے بھیجا تھا۔ آپ میرے پیچھے آتے تو میں کھڑا ہوتا تو آپ کہتے یا ذا الاذنین، 2 کانوں والے تم یہاں کھڑے ہو، 2 کانوں والے تم یہاں کھڑے، یعنی سن کے آئے ہو، 2 کانوں میں سن کے آئے ہو اور پھر یہاں کھڑے، لیکن ڈانٹا۔ اور ہم اللہ اکبر، اللہ اکبر،
کتنی ہمارے اندر درستی ہے اور کتنی ہمارے اندر جو ہے نا سنگ دلی ہے. ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں, جھڑکتے رہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں, بگڑتے رہتے ہیں گھر والوں سے, پڑوسیوں سے, رشتہ داروں سے. جو خاص طور پر جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں نا, کوئی مسجد کا خادم ہو, کوئی گھر میں نوکر ہو, کوئی ڈرائیور ہو, اس کی تو شامت ہی آئی رہتی ہے. اس پر تو ہر وقت ہر کوئی برستا ہے, چھوٹے بچے بھی گھر کے اور بڑے بھی, ہر وقت جو ہے نا بس ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. نہیں میرے بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی سنت ہے, آپ کا اخلاق کو اپناؤ. تو یہ تو خیر میں نے مختصر سی بات کی ہے. اس جو پہلا رکن ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے متعلق, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی اقرار کرنے کا معنی کیا ہے؟ جو آپ نے خبریں دی ہیں, جو آپ نے باتیں بتائی ہیں حدیث میں, یہ سب سچی اور برحق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق ضرور کریں. ایسے ہی کو منسوب کر دے کہ جی اللہ کے نبی نے فرمایا. جیسے آج کل لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیز مرضی ہوتی ہے حضرت علی کے نام سے مشہور کر کے کہہ دیتے ہیں جی حضرت علی کا فرمان ہے. جھوٹ بولتے ہیں. اور لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو حضرت علی کے فرامین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زرین انہوں نے جمع کیے, وہ اپنی طرف سے بنا کے حضرت علی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کردہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگ بیان کر دیتے ہیں. یہ تو آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے یا نہیں ہے. اہل علم موجود ہیں, ان سے پوچھ لیں. تو اہل علم سے پوچھ کر اگر تصدیق ہو جائے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, پھر وہ برحق ہے. پھر اور کسی چیز کی تصدیق اور تائید کی ضرورت نہیں ہے کہ مفتی صاحب اس کی تصدیق کریں یا کوئی ادارہ اس کی تصدیق کرے جی اس پر عمل کرنا ہے, یا سائنس اس کی تصدیق کرے جی سائنس اس کو کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. نہ سائنس کی تصدیق کی ضرورت ہے, نہ پیر کی تصدیق کی ضرورت ہے, نہ مفتی اور مرشد کی تصدیق کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا, بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس ہم اس پر عمل کریں, ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں, ہم اس کے مطابق چلیں گے. آپ کی خبروں کی تصدیق کرنا اور آپ کے حکموں کی تعمیل کرنا, جو امر دے دیا ہے, فرمان آ گیا ہے, اس کے مطابق عمل کرنا, اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے باز رہنا, جس سے منع کیا ہے اس سے باز رہنا. اور جو امر ہوتا ہے نا, اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, مفتی صاحب تشریف فرما ہے, جس چیز کا حکم دیا گیا ہے نا اس کی ضد کی ممانت ہوتی ہے. الامر بالشیء نہی عن ضدہ, جس چیز کا حکم ہوتا ہے جو اس کے الٹ ہے اس کی ممانت ہوتی ہے. اب یہ جو حکم ہے داڑھی بڑھاؤ, حکم ہے نا, اوفو داڑھی پوری رکھو, ارخو داڑھی لٹکتی رکھو, داڑھی لٹکنے والی ہو, وفرو داڑھی بھرپور ہو, بھرپور ہو داڑھی, داڑھی بھرپور ہو, اوفو ارخو وفرو, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور آفو بڑھنے دو, اس کو بڑھنے دو, عفو کا معنی ہوتا ہے بڑھتے رہنا, بڑھتے رہنا, بڑھنے دو اس کو. تو داڑھی کو بڑھانا چاہیے, اس کو پورا رکھنا چاہیے, اور اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ وافر ہو, زیادہ ہو. تو یہ خشخشیاں بنانا اور یہ اس کو ہلکا پھلکا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے, بس کو جیسی ہے رہنے دینا چاہیے. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. تو جو اس کے خلاف چیزیں ہیں ان سے ممانت بھی آ گئی, اسی کے اندر اس سے ممانت آ گئی. اور جن چیزوں سے خاص طور پر منع کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ تو بالکل نہیں کرنی چاہیے, وہ تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو اللہ کے رسول کے امر سے اللہ اکبر منہ موڑتے ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور وہ اس کے خلاف چلتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, کہ ان پر فتنہ آ جائے گا. فتنہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فتنہ کا معنی ہوتا ہے کہ انسان دین سے برگشتہ ہو جائے, دین سے برگشتہ ہو جائے. فتنے کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کسی کو ہلا کر اس کی جگہ پر نہ رہنے دینا, اس کی جگہ پر نہ رہنے دینا. علماء لکھتے ہیں کہ فتنہ کا معنی ہوتا ہے کہ سونے کو یا چاندی کو کٹھالی میں ڈال کے نہ پگھلایا جائے. جب پگھلایا جاتا ہے تو وہ ابلتی ہے, اپنی جگہ پر نہیں نہ رہتی, ابال آتا ہے اس میں, میل کچیل نکل جاتی ہے. تو یہ ابال آتا ہے, اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے, وہ ابلنا شروع ہو جاتی ہے. تو کسی کو ڈگمگا دیا جائے, کسی کو ہلا دیا جائے اور اسے اس کی جگہ سے اس طرح پھسلا دیا جائے, تو یہ فتنہ ہوتا ہے.
فتنہ آ جائے گا یعنی دین سے وہ ہل جائے گا اور دین سے پسپا ہونا شروع ہو جائے گا، دین پہ استقامت نہیں رہے گی۔ ان تصیبہم فتنۃ، یا اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش اور مصیبت میں ڈال دے، کوئی عذاب آ جائے، مصیبت آ جائے، اس میں اللہ تعالیٰ ڈال دے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب میں اللہ رب العزت مبتلا کر دے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرنا اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ان سے باز رہنا اور آپ کی خبروں کی تصدیق کرنا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، ان کی پیروی اور اتباع کرنا، ان کی پیروی اور اتباع کرنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ بیٹھتے ایسے تھے، آپ چلتے ایسے تھے، آپ کھاتے ایسے تھے، لیتے دیتے ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کشادہ روح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا چہرہ ہوتا تھا لوگوں کے لیے، تیوری نہیں چڑھائی ہوتی تھی، سخت نہیں ہوتے تھے، خشمگین اور سخت گیر نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت غصے میں رہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حشاش بشاش رہتے تھے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی شفقت کرتے، بڑوں کے ساتھ بھی اور کمزوروں کے ساتھ بھی، اور اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آتے تھے، اللہ اکبر، غصے میں نہیں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے پر بہت زیادہ کنٹرول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کریم تھے، انتہائی کریم تھے، دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی کہ پیچھے بھی کچھ بچا کے نہیں، جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا، اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیروی کرنا، یہ اسلام کے ایک رکن کے متعلق میں نے تھوڑی سی آپ کو توجہ دلائی ہے، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ باقی ماشاءاللہ علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں نماز کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، روزے اور حج کے متعلق۔ اب دوسری منزل کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ ہے ایمان، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان والے بھی ہیں اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے یہ صرف زبانی چیز نہیں ہے، ایمان جو ہے یہ صرف ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان نے اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ اختیار کر لیا اور پھر کہے کہ اب میں مومن ہوں، اب اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ایمان ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس کی نگہداشت کرنی ہے، اس کا لحاظ کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے کہ میرے ایمان کی سطح کہاں ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میری ایمانی کیفیت کیا ہے، میرے ایمان کا گراف کیا ہے۔ صحابہ کو اس کی فکر ہوتی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے اور کہنے لگے، ابو بکر نافق حنظلہ، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ میرے اندر نفاق ہے، میرے اندر نفاق ہے، میں اپنے دل کی حالت کو دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب گھر میں آ جاتے ہیں بیوی بچوں میں، کام کاج میں اور دوسرے امور کے اندر، جو زندگی کے دھندے اور زندگی کے جھنجھٹ ہیں، ان کے اندر ہم آ جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو یہ جو اختلاف ہے کیفیت کا، یہ تو نفاق ہے۔ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے، ایسی کمی تو انسان کے اندر آتی ہے جب انسان اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا ہے، پھر تو ایمان کا گراف بہت اونچا ہوتا ہے، اور جب وہاں سے نکلتا ہے تو پھر وہ گراف تو نہیں رہتا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی جو برکت تھی اور جو اس کا فیض تھا اور جو اس کی روحانی تاثیر تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو وہ خوش نصیب تھے جن کو اللہ رب العزت نے اس سعادت کے لیے دنیا سے منتخب فرمایا کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں پہنچا دیا، اللہ کے رسول کی زیارت کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور ان کے چہروں کو اللہ کے رسول نے دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کا فیض پا لینا، یہی انسان کو
اتنا اونچا لے جاتا ہے کہ دنیا جتنی مرضی کوشش کرتی رہے ان کی غبار کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ مقام صحابہ کو دیا اللہ رب العزت نے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا تو بڑا اثر تھا، آپ کی مجلس کا بڑی تاثیر تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، یہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. اگر ایک ہی کیفیت رہے تو پھر تو فرشتے آئیں اللہ اکبر اور تمہارے ساتھ آ کے مسافے کریں اور تمہاری زیارت کریں اور تمہارے ساتھ فرشتے آ کے ملیں. اور صحابہ کرام کو ایسی چیزیں حاصل بھی ہوتی تھی، ایسی چیزیں حاصل بھی ہوتی تھی. وہ فرشتوں کو دیکھتے بھی تھے اور فرشتے ان کے ساتھ آتے. جیسے مفتی صاحب بتا رہے تھے آپ کو ابھی کہ حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں فرشتے شریک تھے، جنگوں میں فرشتے آتے تھے. جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دشمن کی طرف بڑھتے تھے کہ اس کو نشانہ بنائیں اور ہم سے پہلے جو ہے وہ اس پر وار ہوتا تھا اور اس کا سر اڑ کے وہ گیا اور نشان بتاتا تھا کہ اس کو کسی فرشتے نے مارا ہے. جسم کالا ہو جاتا تھا، جسم کالا ہو جاتا تھا. اللہ کے فرشتے آتے تھے ان کے ساتھ. اللہ اکبر. اور یہ کیفیت جو تھی ان کے ایمان کی وجہ سے تھی، ان کے ایمان کی وجہ سے تھی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے تھے مفتی صاحب. جنگ بدر میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر آئے تو جنگ کی کو خاص تیاری کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کو گھیرنا ہے اور اقتصادی طور پر قریش کو کمزور کرنا ہے اور مسلمانوں کو مضبوط کرنا ہے. تو اس ارادے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ رب العزت ان کو بھی کھینچ کے لے آیا اور قافلہ بچ کے نکل گیا اور وہ بھی بڑی تیاری کر کے آ گئے. جب اب ٹکراؤ ہو گیا وہ بڑی تیاری کر کے آئے اور وہ کہتے ہیں پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے ہمارے قافلے کے اوپر اس طرح جو ہے نا حملہ کیا اور ہمیں نقصان پہنچایا اور ہمارا ایک آدمی بھی جو ہے نا اس میں ختم ہو گیا. اور اب پھر انہوں نے ایسا کیا ہے اب ہم نے تو ان کا کانٹا نکال کے ہی آنا ہے. تو وہ بڑی تیاری کر کے آئے. اور ان کے جو سیانے لوگ تھے نا ذرا دانشمند، وہ کہتے تھے نہ جاؤ قافلہ بچ گیا کی لوڑے جا کے لڑن دی، ساڑی جڑی ضرورت سی وہ اللہ نے پوری کر دیتی ہے. ساڑا قافلہ بچ گیا تو جنگ کرنے کی لوڑے وہ ساڑے وچوں ہی نے ساڑے اپنے نے سانو کئی لوڑے انہوں نے جا کے لڑن دی. لیکن جو اس امت کا فرعون تھا ابو جہل، لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، ابو جہل کہنے لگا نہیں تم بزدلی دکھا رہے ہو، یہ جو روز روز کی مصیبت ہے نا ہم نے اس کو ختم کر کے اللہ اکبر. تو وہ آئے بڑی تیاری کے ساتھ. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا کہ اب وہ آ گئے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی اتنی تیاری نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کے ساتھ، مشورہ کیا. مشورے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب یہ صورتحال پیش آ گئی ہے، ہم جنگ کے لیے تو نہیں نکلے تھے لیکن اب جنگ کی صورت بن گئی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ جو حکم فرمائیں ہم پوری طرح مستعد ہیں انشاءاللہ العزیز، اللہ مدد کرے گا، آپ پیش قدمی فرمائیں ہم آپ کے ساتھ. حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اٹھ کے ایسا ہی دلیری والا اظہار کیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمت کریں اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مجھے بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے. تو حضرت سعد بن معاذ سمجھ گئے. کیوں کہ انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، یہ اوس کے سردار تھے. سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے. اللہ اکبر. سعد بن عبادہ یہ خزرج کے سردار تھے اور یہ سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے رضی اللہ تعالی عنہم وعن الصحابۃ اجمعین. تو کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے آپ ہماری طرف متوجہ ہیں، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. صحابہ نے انصار نے جو وعدہ کیا تھا نا 12 لوگ تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نقیب مقرر کیا تو ان میں سعد بن معاذ بھی ایک نقیب تھے، ان کو بھی نقیب مقرر کیا. تو لیلۃ العقبہ میں جو عقبہ ثانیہ کی بیعت ہوئی تھی اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم مدینہ میں آپ کی حفاظت کریں گے، مدینہ میں آپ کی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی جانوں کی اور اپنے بیوی بچوں کی اور اپنے گھر بار کی حفاظت کرتے ہیں. یہ معاہدہ کیا
اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا ٹھیک ہے میں آپ مدینے کے پاس آ جاتا ہوں، میں آپ کے پاس مدینے میں آ جاتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر ہم اسے معاہدہ کرتے ہیں اور اس میں وفا کرتے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا، ہمیں ملے گا کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی بادشاہی میں شریک کر لوں گا، یا تمہیں خزانے ملیں گے، یا تمہیں وزارتیں ملیں گی، یا تمہیں عہدے ملیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا. تو انہوں نے کہا ہم ٹھیک ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں حضرت سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی کلام کا رخ ہماری طرف ہے، آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے. تو آپ کے ہاتھ پہ جس دن ہاتھ رکھا تھا اور جب آپ کے ساتھ بیعت کی تھی سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیا تھا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں کہیں گے ہم جائیں گے اور جو کہیں گے ہم کریں گے. اللہ اکبر. اگر آپ یہ کہیں گے کہ سمندر میں گھوڑے ڈال دو تو ہم ڈالنے کے لیے تیار ہیں. اللہ. یہ تھا ایمان، یہ تھا ان کا ایمان. ایمان کیا ہوتا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا. مومن وہ ہوتا ہے ادھر اللہ کی بات سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، فوراً اس کے دل کے اندر یہ امنگ ہوتی ہے میں نے سن لیا، میں نے مان لیا، میں نے سن لیا، میں نے مان لیا. زبان سے بھی اس کا اظہار کرتا ہے اور فوراً عملاً تعمیل بھی کرتا ہے. صحابہ ایسی تھی. اللہ اکبر. قرآن مجید میں جب یہ حکم نازل ہوا نا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے. اہل علم تشریف فرما ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، میرے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات امہات المومنین سے بھی کہیں، قل لازواجک و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہیں، ونساء المومنین، اور اہل ایمان کی عورتوں سے بھی کہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادریں اور اپنی اوڑھنیاں اپنے جسموں کے اوپر ڈال لیں. جلباب اس لباس کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپنے والا، اس کو جلباب کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جلباب. بڑی چادر پہلے زمانے میں عورتیں لیا کرتی تھی. بڑی چادر ہوتی تھی سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپا ہوتا تھا، اور ایک ذرا سا پلو اس کے ساتھ وہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی تھی. وہ یا یہاں جو ہے نا انہوں نے ایک وہ ڈالی ہوتی تھی جالی سی، اور باقی سارا جسم جو ہے نا اس چادر کے ساتھ ڈھانپا ہوتا تھا. یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی جلابیب یعنی اپنی یہ اوڑھنیاں اور اپنی یہ چادریں جو لمبی ہیں یہ ڈال لیں. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی. اب کئی عورتیں آئی تھیں مسجد میں جن کے پاس یہ لباس نہیں تھا، اب واپس جانے کا مسئلہ تھا. تو انہوں نے دوسری عورتوں کو کہا کہ آپ اپنی چادر میں مجھے اپنے ساتھ لے لو، میں ویسے نہیں جاؤں گی جیسے آئی تھی. فوراً مان لیا، اسی وقت مان لیا. دوسری عورت کی چادر میں لپٹ کے گئی وہ پھر اپنے گھر میں، پھر وہ اس طرح نہیں گئی جس طرح آئی تھی. اللہ. یہ تھا ان کا ماننا. اور جب شراب کا حکم نازل ہوا آخری سورۃ المائدہ کے اندر، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب، ایسے ہی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا اور یہ قسمت کے جو تیر ہیں جن سے اب قسمت معلوم کرتے ہو. آج کل بھی لوگ بڑی قسمت معلوم کرتے ہیں، کبھی پڑیاں نکالتے ہیں، کبھی لوگوں سے جا کر پوچھتے ہیں، کبھی طوطوں سے پوچھتے ہیں، کبھی کبوتروں سے پوچھتے ہیں، کبھی پروفیسروں سے پوچھتے ہیں. یہ سب فضول چیزیں ہیں، لغویات ہیں. اور نمبروں کے ساتھ بھی لوگ جو ہے نا وہ قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں رجس من عمل الشیطان. اور اسی طرح الانصاب، یہ آستانے جہاں لوگ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نیازیں چڑھاتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں الانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ گندی ناپاک شیطانی کرتوت ہے، یہ شیطانی اعمال. یہ حکم نازل ہوا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے،
اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے اور شراب کا دور چل رہا تھا، لوگ شراب پی رہے تھے، اس لیے کہ اس وقت تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اور شراب عربوں کے ہاں بڑی محبوب چیز تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شراب پی رہے تھے، تو یہ آیت جو ہے نا نازل ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرنے والے افراد بھیج دیے جو مدینے کی گلیوں بازاروں میں اعلان کریں کہ الا ان الخمر قد حرمت یا ایھا المومنون یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، ان الخمر قد حرمت، اللہ نے شراب حرام کر دی ہے، اللہ نے شراب حرام کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے۔ تو ابو طلحہ نے کہا باہر جا کے سنو کیا اعلان ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے باہر جا کے سنا، میں نے کہا شراب کی حرمت کا حکم آ گیا، اللہ نے حرام کر دیا شراب۔ اللہ اکبر، کوئی پولیس نہیں آئی، کوئی ڈولفن نہیں آئی، کوئی ایلیٹ فورس نہیں آئی، ایمان تھا۔ انس کہتے ہیں کہ پھر میں نے آ کر کہا تو جس کے ہاتھ میں تھا وہ پھر نیچے آ گیا، جس کے منہ میں تھا وہ اندر نہیں گیا، اس نے باہر اگل دیا، اس نے باہر اگل دیا، اندر نہیں گیا وہ باہر اگل دیا، اور جو بٹکوں میں تھا وہ مدینے کی نالیوں کے اندر لوگوں نے بہا دیا۔ بس ایک اعلان نے لوگوں کو اس طرح مطیع بنا دیا کہ کسی فورس کی، کسی خفیہ پولیس کی بنانے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ تھا ایمان، یہ ہے میرے بھائیوں ایمان۔ یہ ایمان جو ہے اس صحابہ کرام کے اندر یہ ایمان تھا، اور اسی ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں۔ اللہ کے وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ ایمان کے ساتھ۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر ہم نے لازم کیا ہوا، اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اور اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، فرمایا ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہیاں دینے والے گواہیاں دیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول بھی گواہیاں دیں گے، فرشتے بھی گواہیاں دیں گے، زمین و آسمان بھی گواہیاں دیں گے، اور یہ انسان کے انگ بدن کی ہر چیز بھی گواہی دے گی کہ یہ کرتا رہا ہے، یہ کرتا رہا ہے۔ اللہ، وہ دن آنے والا ہے، اس دن بھی اللہ ان کی مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد جو ہے اس کے وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ اہل ایمان کے ساتھ۔ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، فرمایا اللہ کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ، حقیقی ایمان، وہ ایمان، اللہ اکبر۔ پھر ایک ایمان یہ انسان کے لیے ایسی چیز بن جائے، جیسے حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے اندر ایسی بات بتائیں جو 100 باتوں کی ایک ہی بات، پھر اس کے بعد مجھے کسی اور چیز کی پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، لا اسأل عنہ احدا بعدک، پھر مجھے اس کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس پر پکا ہو جا، بس یہی تیرے لیے کافی۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، میں نے اللہ کو مان لیا، اسے اپنا رب مان لیا، اس کو اپنا خالق مان لیا، اپنا مالک مان لیا، اپنا رازق مان لیا، اپنا بادشاہ مان لیا، اپنا الہ معبود مان لیا، اور اسے میں نے اپنا محبوب بنا لیا۔ ایمان کے اندر اللہ رب العزت کی ربوبیت پر ایمان، اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان، اور اللہ رب العزت کی الوہیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان۔ الہ کون ہوتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق ہو جیسا کہ تعلق اولاد کا ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اہل علم تشریف فرما ہے، جانتے ہیں اس بات کو، کہتے ہیں الالہ هو المالوہ، الہ بمعنی مالوہ ہے، یعنی مفعول کے معنی میں ہے، جس سے
کسی کا ایسا تعلق ہو اللہ کا، الہ یا لہو الہن، یعنی کسی کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا کہ انسان کا اس کے ساتھ لگاؤ ہو اور اس کی طرف جھکاؤ ہو اور اس کی طرف کھچاؤ ہو۔ کہتے ہیں علی الفصیل الى امہ، اللہ اکبر۔ اونٹنی کا بچہ، بکری کا بچہ، گائے کا بچہ، بھینس کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو کدھر بھاگتا ہے؟ ماں کی طرف، ماں کی طرف، ماں کی طرف۔ اور انسان کا بچہ، اللہ اکبر، جب کو کسی نے ڈانٹا اماں، ماں کی طرف، ماں کی طرف۔ اور بڑے ہو کر بھی انسان کو اوکھے بگلے پھر کڑی ماں ہی یاد آتی، آئے اماں، آئے اماں، اوکھے بگلے ماں ہی یاد آتی۔ اللہ یہ جو محبت ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کی ایسی وابستگی ہو جائے اور ایسا تعلق ہو جائے اور ایسا لگاؤ ہو جائے اور ایسا اللہ کی طرف انابت اور اخبات اور جھکاؤ ہو جائے کہ انسان کے دل کا دھیان ہر وقت اللہ کی طرف رہے اور زبان پہ اللہ کا نام رہے اور جسم اللہ کی فرما برداری کے اندر رہے۔ ایمان اس چیز کا نام، دل کی تصدیق کا کہ میرا رب ہے۔ جب وہ ہے تو پھر اللہ اکبر، انسان کا اس کے ساتھ تعلق نہ ہو، نہیں، پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ارتباط ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے لیے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ کے ساتھ چمٹنے کا کیا معنی ہے؟ یہ تو معنی نہیں ہو سکتا کہ جا کے اللہ رب العزت نے کوئی جفا پالا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو بادشاہ ہے آسمانوں کے اوپر، ہماری وہاں تک کہاں پہنچ، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ انسان دے کلاوہ اتنا نہیں آن لگا اللہ۔ لیکن جو اس کے ساتھ تعلق ہے بندگی کا، عبادت کا اور عبودیت کا، عبادت کے اندر جو چیز آتی ہے نا وہ ہے اللہ اکبر۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کا معنی بیان کرتے ہوئے بڑی شاندار بات کہی الکافیۃ الشافیہ میں، کہتے ہیں وَعِبَادَةُ الرَّحْمَانِ غَایَةُ حُبِّهِ، اللہ کی عبادت کیا ہے؟ انتہا درجے کی محبت کرنا اللہ کے ساتھ۔ مَا ذُلِّ عَابِدِهِ لَهُ ہما رکنانی، لیکن محبت یہ نہیں کہ پھر انسان اللہ کو نخرے دکھائے۔ دنیا میں محبت ہوتی ہے نا تو انسان کبھی ناراض بھی ہوتا ہے، کبھی نخرے بھی دکھاتا ہے، کبھی انسان ناز بھی دکھاتا ہے کہ میرا تیرے ساتھ پیار ہے تو میں تینوں بخانا اپنا موڈ بخانا، نہیں، اتنے موڈ باڑ کوئی نہیں دیکھا جاتا، اتنے تو ہر ویلے جتنی معرفت زیادہ ہے اتنی عاجزی اور نیاز مندی زیادہ ہے۔ اللہ انا عالمکم باللہ واخشاکم للہ، انا عالمکم باللہ واتقاکم للہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا اور اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ اس کی رضا جوئی کے لیے سرگرم رہنا، تقویٰ کا یہ معنی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ سے محبت کرنا غایت حبی ما ذل عابدہ لہو ہما رکنانی وعلیہ ما فلک العبادت دائر ما دار حتی قامت القطبانی۔ یہ دو بالکل ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے سامنے عاجزی، محبت کے ساتھ عاجزی، یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر جو ہے نا ایمان بنتا ہے اور عبادت آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت پر ایمان یہ اللہ رب العزت کی محبت کا مقتضی ہے، یہ اللہ کی محبت کا مقتضی ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ تو جب یہ ایمان انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا ہے اور اللہ رب العزت کو یاد کرنے والا ہے، تو پھر انسان اللہ کی فرما برداری کے اندر لگا رہتا ہے۔ ایمان جو ہے تصدیق کا نام ہے اور ایمان جو ہے الاذعان، الایمان هو الایقان والاذعان، ایمان جو ہے یہ یقین کا نام ہے اور ایمان جو ہے یہ اذعان کا نام ہے۔ یقین میں نے پہلے بتایا آپ کو، یقین کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شک نہ رہے اور پکا ہو کہ انسان ایک چیز کے اوپر جم جائے، ڈٹ جائے، پوری طرح اس کے اوپر کار بند ہو جائے، ٹک جائے، اس کے اوپر ڈاما ڈول نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، نہیں، بس اس چیز کے اوپر پکا ہے۔ یقین جو ہے
ثبات ہوتا ہے اس کے ساتھ، استقرار ہوتا ہے اس کے ساتھ، استقلال اور استقامت ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ تو الایقان ایمان یقین کا نام ہے، اور الاذعان اذعان کا معنی ہوتا ہے الاسراع فی الطاعہ، کہ فرما برداری کے اندر انسان جلدی کرتا ہے، ادھر حکم ملا فوراً ماننے والا بن گیا۔ جیسے میں نے آپ کو 2-3 مثالیں ذکر کی صحابہ، شراب کی حرمت آئی فوراً چھوڑ دی، عورتوں کو پردے کا حکم آیا فوراً کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ آیا، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا میری مجلس میں آتے ایامد احدکم الی جمرۃ من النار فیضعها فی یدی ثم یاتی الی مجلسی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کے الفاظ آپ نے فرمایا کہ سونے کا یہ انگوٹھی تو نے پہنی ہوئی ہے، تم کیسے ہو کہ آگ کا جہنم کا انگارہ جو ہے اپنے ہاتھ میں سجا کے میری مجلس میں آ جاتی ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑا، اتاری، نیچے پھینک دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس میں باتیں ہوتی رہیں، صحابہ سنتے رہے، آپ فرماتے رہے، اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے۔ تو دوسرے صحابہ کہنے لگے وہ چکلا ہے، سونے دی انگوٹھی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جسے پھینک دیا میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آپ نے جو پھینک دیا اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اللہ تیزیہ نے تو میری بیوی نے پوائی سی، یہ تو میری سس نے پوائی سی، سوریاں دی نشانی۔ اللہ اکبر۔ سورے جہنم لے جائیں تو بندہ لگا جائے؟ نہیں 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 میرے بھائی، سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ چیز تھی، جس چیز کا حکم دے دیا فوراً مان لیا۔ تو الاذعان کا معنی ہوتا ہے الاسراع فی الطاعہ، فرما برداری کے اندر تیزی دکھانا، فوری ماننا، فوری ماننا۔ اور ہم کہتے ہیں آج سنی بات، اچھا دیکھاں گے، کار مشورہ کریں گے، پوچھاں گے، دیکھاں گے، دیکھی جائے گی، چلو کر لیں گے۔ اور میرے بھائیوں سنی ہے، ابھی دل میں فیصلہ کر لو کہ بس میں نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا جو اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، میں نے نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور ساری زندگی فرما برداری میں گزاروں گا، یہ عزم کر لو، یہ نیت کر لو، پتہ نہیں صبح انسان نے زندوں میں اٹھنا ہے یا مردوں میں اٹھنا ہے، پتہ ہے کو پتہ ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ نیت کر کے، سچی بات ہے اللہ سارے پچھلے دھونے دھو دیتا ہے، ساریاں معافیاں دے دیتا ہے کہ اس نے فرما برداری کا عزم کر لیا، اب اس کو مہلت ہی اتنی ملی، اللہ رب العزت اس کے عزم کے ساتھ اس کی ساری پچھلی معافی دے دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو جنت کا داخلہ دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان جو ہے میرے بھائیوں، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کے لیے قرآن کی تلاوت، سمجھ کر قرآن پڑھنا، اور اخلاق، آداب، عقیدے کی حدیثیں، ایمان کی حدیثیں، اخلاق کی حدیثیں، عبادات کی حدیثیں، صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرنے ہیں، مناظرے کرنے ہیں اور مباحثے کرنے ہیں، نہیں، یہ جھگڑے، مناظرے، مباحثے یہ دل کو سخت کرتے ہیں۔ پھر انسان کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نے چپ کرانا ہے، میں نے نیوا کرنا ہے، میں نے اس کو گرا کے رہنا ہے، میں نے اس کی بولتی بند کرنی ہے۔ نہیں نہیں، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں مناظرہ اگر کسی کے ساتھ کرنا بھی پڑے تو اس کی ہدایت اور اس کی اللہ اکبر بلائی اور اس کی جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کی خواہش اور چاہت کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرو۔ اور ہمارے بزرگوں میں ایک بڑا نام ہے حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے رحمۃ للعالمین کتاب لکھی، اور یہ رحمۃ للعالمین ایسی کتاب ہے کہ بہت ساری لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے والی کتاب ہے۔ سیرت کا مطالعہ کیا، اللہ نے زندگی کا رخ بدل دیا۔ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بڑی پرتاثیر کتاب ہے، میری زندگی میں اندر جن کتابوں نے اثر کیا ان میں ایک یہ کتاب بھی شامل ہے، اس کا بھی نام لیتے ہیں۔ تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے حدیث پڑھے، قرآن پڑھے، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، اور سیرت کے اندر کوشش کرنی چاہیے جو مستند سیرت کی کتاب ہے وہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تو سیرت کا مطالعہ، قرآن کا مطالعہ، قرآن کی تلاوت، احادیث کا مطالعہ، اور نیک مجلسوں میں بیٹھنا، نیک صحبت میں بیٹھنا، اچھے لوگوں سے دوستی رکھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا۔ بری مجلس انسان کو برائی سے آلودہ کر دیتی ہے، اور یہ برائی پھر انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے انسان تو انسان اچھا بن جاتا ہے، اس کی مجلس کے اثرات ہوتے ہیں۔
تو ایمان کے اوپر انسان کو محنت کرنی چاہیے کہ اس ایمان کو یقین والا ایمان بنایا جائے، اس ایمان کو ایسا ایمان بنایا جائے جو اذعان والا ایمان ہو، جس کے ساتھ انسان کے اندر فرما برداری آ جائے، اور اس ایمان کو ایسا ایمان بنایا جائے کہ جس کے بعد پھر انسان کے اندر قربانی کا جذبہ آ جائے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا بن جائے انسان۔ ایمان جب جو اللہ کو مان لیا کہ اللہ میرا رب ہے اور اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت وہ مالک ہے جس کے پاس بہت بڑے خزانے، بہت بڑے خزانے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کوئی مطالبہ ہو تو پھر انسان یہ سوچے کہ میں دیواں یا نہ دیواں، میں کراں یا نہ کراں، نہیں، میرا رب مانگ رہا ہے تو میں نے تو پھر دینا ہی دینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہی تھے، جب اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا تو وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو ایمان کے اوپر محنت کرنا یہ ضروری ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اور اس ایمان کے اندر جب یقین آ جاتا ہے، اذعان آ جاتا ہے، اور اس ایمان کی انسان آبیاری کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو تازہ رکھتا ہے، اس کو زندہ رکھتا ہے، اور اس کو توانا رکھتا ہے۔ اور میں نے پڑھ رہا تھا ایک کتاب کے اندر، انہوں نے کہا کہ المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ قوی مومن جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں بہتر ہے اور پیارا ہے بنسبت اس مومن کے جو کمزور ہے۔ تو انہوں نے اس حدیث کی شرح کی اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ طاقتور مومن، ڈیل ڈول والا، قد کاٹ والا، جو زیادہ پاورفل ہے، جو جسمانی طور پر مضبوط ہے، اس لیے کہ یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کئی بڑے ماشاءاللہ ڈیل ڈول والے قد کاٹ والے ہوتے ہیں اور کئی کمزور ہوتے ہیں، ان کا جسم ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایمان ان کا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل دان پان تھے، دان پان تھے، پتلی پتلی پنڈلیاں، تو لوگ کہتے تھے کہ عبداللہ ہوا چلتی پی تینوں کتے اڑا کے ہی نہ لے جائے، اللہ اکبر، اتنے دان پان، لیکن علم کا پہاڑ تھے، اور ایمان کے اندر اللہ اکبر بڑا اونچا درجہ تھا، علم کے اندر اور ایمان کے اندر بہت اونچا درجہ تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبداللہ کی پتلی پتلی پنڈلیاں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ ترازو کے اندر احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ تو یہ جو قوت ہے یہ ایمان کی قوت ہے، المومن القوی، قوی ایمان والا مومن۔ یہ ہمارا ایمان جو ہے نا یہ کمزور ایمان ہے، اور ایسا کمزور ہے ذرا سا کوئی لالچ ملا، ایمان سلام علیکم دیکھی جائے گی، پھر مومن ہو جاؤں گے اس مفاد کے لیے۔ ذرا کو خواہش آئی، کسی جگہ تے اکھ لڑ گئی، کسی جگہ تے سلام دعا ہوگی، گل بات ہوگی، چلو جی ادھر چلے گئے، نہیں نہیں نہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو پھر یہ ہے، اللہ اکبر، مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کیٹیگری کا کوئی آدمی ہوتا نا اس سے اسی طرح کا کام لے لیتے تھے۔ ان کا زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ یہ چوری اور ڈکیتی کا کام کرتے تھے، گھروں میں ڈالا، چوری کر لینی، راستے میں بیٹھ جانا، ڈکیتی کر لینی۔ تو ان کو دیواریں پھلانگنے کا اور نقب لگانے کا بڑا طریقہ آتا تھا۔ تو مدینہ منورہ کے دور میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھئی ہمارے ساتھی جو ہے نا وہاں قید ہیں مکے میں، لوگوں نے ان کو اپنے گھروں کے اندر زنجیروں کے ساتھ اور رسیوں کے ساتھ باندھ کے قید کیا ہوئے، ان کو چھڑانا ہے۔ تو مرثد تیری ضرورت ہے بھی، جا تو کمانڈو کاروائی کر کے آؤ، جاؤ ان کو چھڑاؤ۔ تو مرثد کہتے ہیں کہ میں آ گیا، مجھے جہاں پتہ چلتا کہ اس گھر میں قیدی ہے تو میں رات کے اندھیرے میں جاتا اور اس کی رسی وغیرہ جو کاٹ دیتا، زنجیر وغیرہ کھول دیتا۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر ان لوگوں کے پاس چیزیں ہوتی ہیں ایسی، وہ تالے بھی کھول لیتے ہیں اور کاٹنے کے بھی سامان ہوتے ہیں۔ تو میں اس طرح کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا راستے کے اندر، تو میری آشنا تھی ایک عورت جس میں زمانہ جاہلیت کا میرے ساتھ اس کے تعلق تھا اور پیار کا تعلق تھا، ملتے جلتے تھے ہم، اور جیسے لوگ رہتے ہیں اس طرح میں رہتے جاتے۔ تو اس نے اندھیرے میں مجھے دیکھا، اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد، میں نے بھی اس کی آواز پہچان لی۔ میں نے کہا تو اناق؟ کہنے لگی ہاں اناق۔ کہنے لگی واہ، اندھیری رات
میں اور تو اکیلے آ جاؤ، کیا چاہتے ہو؟ خوشی منائیں، مزے کریں۔ کہنے لگے نہیں، میں مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا، اب نہیں۔ کہنے لگی ہیں میں ابھی شور ڈالتی ہوں، میں ابھی شور ڈالتی ہوں کہ یہ جو ہر روز تمہارے قیدیوں کی جو ہے نا رسیاں کاٹنے والا اور زنجیریں کھولنے والا جو ہے نا یہ ہے، میں ابھی شور ڈالتی ہوں۔ کہنے لگے پادے شور، میں کچھ نہیں ہوں تیری گل سے، پادے شور جڑ تو پانا۔ وہاں سے بھاگے، کسی غار میں جا کے پناہ لیے، اور پھر وہ لوگ ان کے تعاقب میں نکلے اور کہتے ہیں میرا پیچھا کیا انہوں نے، اور جہاں میں چھپا ہوا تھا اوپر آ کے وہ پھرتے رہے، اور مجھے اذیت بھی ہوئی ان کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے بچا لیا، میرے تک پہنچ نہیں سکے۔ تو یہ لوگ ایسے تھے، مومن ہوئے تو پھر اس کے بعد وہ جاہلیت والی چیزیں ختم ہو گئی ساری۔ ہمارے تو موبائل کے گاندھی نہیں ختم ہوتے، ہمارے موبائل کے گاندھ ختم نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، دکھ ہوتا ہے جس وقت لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ خطیبوں کا بھی یہ حال ہے اور قاریوں کا بھی یہ حال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنی جو خلوت ہے، جو اپنی پرائیویسی ہے، اس کو پاک کرو، اس کو پاک کرو، پاک کرو، اس کو گندگی نہیں ہونی چاہیے، گناہ نہیں ہونا چاہیے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو یہ ایمان جو ہے جس وقت انسان کے دل میں آ جاتا ہے، بس میں آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، فرمایا ثلاثٌ من کن فی، یہ تین چیزیں ہیں جس کے اندر یہ تینوں خصلتیں ہوں، وجد بہن حلاوت الایمان، تو پھر اللہ رب العزت ان کے ذریعے اس کو ایمان کی مٹھاس اور شیرینی اور حلاوت اور لذت نصیب کرتے ہیں۔ پھر ایمان انسان کا سوادی ہو جاتا ہے، مزیدار ہو جاتا ہے، پھر ایمان دی بندے نو چس آدھی۔ اللہ ایمان پھر انسان کے لیے ایسی مرغوب اور محبوب چیز بن جاتی ہے، ذرا اس میں کمی آئی تو انسان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ ہیں ایمان کی فکر کرو، اور ہمیں تو ایمان کے ہونے نہ ہونے کے پتہ نہیں چلتا۔ اتنا کمزور ایمان، اتنا ڈاما ڈول ایمان نہیں، ایمان کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایمان کی لذت کن چیزوں سے ملتی ہے؟ سب سے پہلی جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس دل میں سب سے بڑھ کر محبت کس کی ہو؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دل اللہ کی محبت کے لیے ہے، یہ دل اللہ کے رسول کی محبت کے لیے ہے، لیکن میرے اور آپ کے دل میں پیسے کی محبت سب سے زیادہ ہے، اپنے مفاد کی محبت سب سے زیادہ ہے، میرا فائدہ کس میں ہے، میرا بینیفٹ کس میں ہے، اور یا پھر اپنی ذات کی محبت ہے، میں نہیں، اپنے آپ کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دو، اپنے مفادات کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دو، اپنی چاہتوں اور رغبتوں اور اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دو۔ یا بعض دفعہ انسان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ جو ہے اس کے ذہن میں آ گیا، اب اسی کے اوپر اڑا ہوا ہے، اس کو لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، کہتا ہے میں مننا ہوا تیری نہیں۔ الہوا و شہوات، ایک ہوا ہوتی ہے جو انسان کے ایک چیز ذہن میں آ گئی، انسان نے اسی کو اپنا موقف بنا لیا۔ یہ علماء کے اندر اور جو علم کے ساتھ وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز بڑی آ جاتی ہے، میں ان کہہ دیتا ہے ان میں ساری عمر دی حمایت کر رہی اور دفاع کر رہا اور انہوں مدلل کر دے رہنا ہے، نہیں، پتہ لگ گیا غلطی ہے، چھوڑ دینا چاہیے اس کو۔ اور اسی طرح خواہشات جو ہے انسان کی، یہ خواہشات کو چھوڑنا، یہ ہوا کو چھوڑنا، اور اپنی آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ اکبر، اللہ رب العزت میرا سب کچھ ہے۔ تو یہ جو ہے چیز کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو محبت جو ہے واقعتاً انسان کو قربانی کا پیکر بنا دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ خلیل اللہ۔ خلیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کہا کہ جس نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، اور ابو بکر کے احسانوں کا میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ جس کے مال نے اور جس کی رفاقت و صحبت نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا ہے، کسی نے اتنا مجھے فائدہ نہیں پہنچایا، ابو بکر کو بدلے اللہ دے گا۔ اور میں نے اگر دل کا دوست کسی کو بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن یہ دل میں نے اللہ کو دے دیا ہے، ابو بکر میرا بھائی ہے۔
دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو، یہ ہے خلت، یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور پھر اللہ رب العزت کے لیے قربانیاں دی ابراہیم علیہ السلام، قوم قبیلہ بھی چھوڑ دیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا، اور اللہ اکبر دیس وطن بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے، اور بڑھاپے میں ملا ہوا بیٹا بھی اللہ رب العزت کا حکم آیا تو اس کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو، اس کو قربان کرنے کے لیے۔ یہ محبت ہے، قربانی دینا یہ محبت ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر دین کے لیے قربانی ہو، اور انسان اپنا آرام نہ چھوڑے، انسان اپنی چاہت نہ چھوڑے، انسان اپنا فائدہ نہ چھوڑے اور کہے کہ میں مومن ہوں۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پیار ہو، آپ کی سنت سے پیار ہو، آپ کے شہر سے پیار ہو، آپ کے طریقے سے پیار ہو، پتہ چل جائے کہ یہ میرے آقا کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لوگ کہیں یار ویختہ صحیح۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے نا صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر کو بھیجیں ان سے بات چیت کرنے کے لیے مکے والوں سے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں جانے کو تیار ہوں، لیکن عثمان کو بھیجیں، عثمان کا قبیلہ جو ہے نا بڑا مضبوط ہے اور اس کی اپنے قبیلے کے اندر بڑی قدر و منزلت ہے، ان کو بھیجیں، یہ زیادہ مؤثر رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بھیج دیا۔ احرام بندہ ہوا تھا، احرام بندہ ہوا تھا، تو جب ان کے قبیلے کا استقبال کیا اور لے کے ان کو آئے اور کہنے لگے عثمان یہ تو نے لباس پہنا ہوا ہے نا، ذرا چودھری والا لباس کر لینا تو، اللہ اکبر، اموی خاندان دا چشم و چراغ ہے تو چودھری والا لباس کر لے، ذرا چادر نیوی کر لے، چودھری کی چادر نیوی ہوندی نا، نیوی کر لے۔ کہنے لگے نہیں میرے آقا کی چادر ایسی ہے، یہ ٹخنوں سے اوپر رہے گی، یہ ٹخنوں سے اوپر رہے گی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چل تو آ گیا مکے تو سب تو پہلے تو عمرہ کر لے۔ کہنے لگے جب تک محمد نہیں کریں گے عثمان نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے پیچھے کروں گا، ان کے پہلے نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پیار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار ہو، پھر انسان اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو بھائیو یہ ایمان ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت جب اس میں دل میں آ جاتی ہے تو پھر ایمان میں لذت آ جاتی ہے، ایمان میں حلاوت آ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز بھی محبت کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہے، اور وہ کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، جس سے محبت ہے اللہ کے لیے ہو، کسی مفاد کے لیے نہیں۔ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اس لیے فلاں موقع پر میرے کام آیا تھا، اس نے فلاں موقع پر میری مدد کی تھی، نہیں، یہ چیزیں ہیں، اس کا بدلہ دو، اگر دے سکتے ہو، نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعائے خیر کرو، لیکن تیری محبت کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے، جیسے آج مفتی صاحب نے بتایا مسلمان بھائی ہے میرا، یہ مومن بھائی ہے، یہ میرے کلمے کا شریک بھائی ہے، اس کلمے کی محبت ہے، اس کے دل میں بھی کلمہ ہے، میرا بھی کلمہ ہے، میرا تیرا رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، توحید کا رشتہ ہے، سنت کا رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے، اور یہ دین ایمان کا رشتہ جو ہے یہ سارے رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپس میں سارے نمازی بھائی بھائی ہو، سارے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، اخلاص کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، ایک دوسرے کے خیر خواہ، دل میں محبت رکھنے والے، دعائیں کرنے والے، دعائیں دینے والے، کام آنے والے، خبرگیری کرنے والے، مشکل میں، تنگی میں، تکلیف میں ایک دوسرے کے کام آنے والے، ایسے ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ ایک مسجد میں آئے ہیں، میں نے نال نہیں کھلونا، میں نے اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا اس لیے کہ میری اس کی بول چال نہیں ہے۔ ایک مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس میں بول چال نہیں، اللہ کے لیے محبت کی جائے، محبت کی جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی غرض نہیں، اور کوئی غرض نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور دین کے ساتھ انسان کی ایسی محبت ہو، اور دین کے ساتھ انسان کی ایسی وابستگی اور ایسا لگاؤ اور ایسا تمسک ہو اور ایسا دین کے اوپر انسان کی استقامت ہو۔ اللہ اکبر۔ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، ایک طرف یہ ہو کہ دین کے اوپر قائم رہنا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر دین پہ قائم رہو گے تو آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو وہ کہے مجھے دین کے اوپر قائم رہنا ہے، میں اپنے آپ کو دین سے ہٹا نہیں سکتا۔ جس طرح انسان اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ میں آگ میں ڈالا جاؤں، اسی طرح انسان جو ہے دین سے پیچھے ہٹنے کو ناپسند کرتا ہے۔
اس دین کے اوپر انسان کی وابستگی اور دین کے اوپر انسان کی استقامت ایسی ہو کہ وہ پھر دین سے ہٹنا انسان کو اتنا ہی ناپسند اور اتنا ہی انسان اس سے بچنے والا اور اتنا ہی انسان اس سے پرہیز کرنے والا اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا ہو جیسے انسان اپنے آپ کو آگ سے محفوظ کرتا ہے۔ آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جدھر آگ جل رہی ہو ادھر کوئی نہیں جاتا۔ تو دین سے انسان پیچھے ہٹ جائے، دین کو انسان پیٹ کر دے، پیٹ دکھا دے، دین کی طرف پشت کر دے انسان، دین سے منہ موڑ لے، دین سے تعلق توڑ لے، دین سے تعلق نہ توڑے انسان، دین پہ قائم رہے، کچھ بھی ہو جائے انسان دین کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو دین سے محبت، اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ان لوگوں سے محبت جو دین والے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں اگر انسان کے اندر آ جائیں تو پھر انشاءاللہ العزیز انسان کو اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث سن لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتا تو صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، کہتے میرے ہاتھ پہ تھوک، اللہ، اور پھر چہرے میں مل لیتے، اللہ، جسم پہ مل لیتے، محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وضو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے، اپنے منہ پہ مل لیتے، اللہ کے رسول کی محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی محبت اور اللہ کی محبت، آپ اللہ کے محبوب ہیں اور آپ ہمارے بھی محبوب ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے صحابہ کو محبت تھی، آپ کے بالوں سے محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتنوں سے محبت تھی، آپ کے کپڑوں سے محبت تھی۔ بعض صحابہ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے تو انہوں نے وہ بال رکھے ہوئے تھے، تو لوگ آتے تو کہتے کہ یہ بال جو ہے پانی کے اندر ان کو ایسے کر کے گول دو، تھوڑا سا برکت والا پانی ہو جائے گا، اللہ کے رسول کے بال ہیں، اللہ اکبر، تو اس سے شفا ہو جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کی ان کے ساتھ محبت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت تھی، آپ کے جسم سے بھی محبت تھی، اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت، آپ کی ذات سے محبت، اس کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کرے، دونوں الفاظ ہیں، اور یہاں او جو ہے بمعنی واو ہے، او جو ہے وا کے معنی میں، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کرے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دے، جب بات کرے سچی کرے، جب بات کرے سچی کرے، اور اللہ اکبر وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ، جو امانت اس کے سپرد کی گئی ہے اس امانت میں خیانت نہ کرے، اس امانت کی پاسداری کرے، امانت کو امانت سمجھے۔ ہم لوگ امانت کا مفہوم جو ہے بڑا محدود کر دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک امانت کیا ہے؟ کسی نے پیسے رکھے، کسی نے قرض دینا ہے، کسی سے قرض لیا اس کو واپس کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں قرض واپس کر دینا چاہیے، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، دینا چاہیے، واپس دینا چاہیے۔ آج کل تو لوگ قرض کو کمائی سمجھتے ہیں، اس سے لے لیا، اس سے لے لیا، اس سے لے لیا، اس سے لے لیا، اور پھر بعد میں پھر پرواہی کوئی نہیں، دینے کی پرواہی کوئی نہیں۔ نہیں، قرض کا معاملہ بڑا سخت ہے، قرض کا معاملہ بڑا سخت ہے، یہ شہید کو بھی قرض ادا کرنا پڑے گا، جس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں قرض دے کے جائے گا جنت میں، قرض اس کو بھی دینا پڑے گا، اس لیے قرض کا معاملہ آسان نہیں ہے، اس لیے اپنے معاملات سیدھے کرنے چاہیے، قرض سر پہ لے کے نہیں جانا چاہیے۔ اور لوگ بھی شجرازے کے موقع پر اعلان کر دیتے ہیں جی مرنے والے کا قرض ہمارے ذمہ، تو بعد میں جب لوگ پوچھنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں مر گیا ہو تو جا کے لینا، ہوتے ڈبے پہ جا رسول کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کوئی بات ہے، ذمہ داری لی ہے تو پوری کی ہے۔ تو قرض بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو بھی واپس کرنا چاہیے، اور امانت بھی واپس کرنی چاہیے، اس میں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو آپ کام کرتے ہیں، انسان کسی کے ساتھ ٹھیکیداری کرتا ہے، کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ میں یہ آپ کا کام کروں گا، رنگ کروں گا، یہ اس کا ایلومینیم کا کام کروں گا، شیشے کا کام کروں گا، وائرنگ کا کام کروں گا، یہ ایک امانت ہے جو آپ نے اپنے ذمہ لی ہے، اس کو پورا کرنا۔ اور آج کل ہمارا حال کیا ہے کہ جس سے جو کام کروانا ہے کوئی بندے دا پتر بن کے کم کرتا ہی نہیں، بندے دا پتر بن کے کوئی کم کرتا ہی نہیں گا، ہر بندہ کم خراب کر،
ہر بندہ کم دے اندر بددیانتی کرتی ہے، کوئی کم نہیں سمجھتا۔ میرے بھائیو، کافروں کا کام یہ ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں پرفیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ وہ امانت دار ہیں، بے ایمان امانت دار ہیں، اور یہ ایمان والے جو ہیں یہ بددیانت ہیں۔ کیسی بری بات، کیسی بری بات۔ اس لیے جو آدمی کہیں ملازمت کرتا ہے، جو آدمی سرکاری ملازم ہے، پرائیویٹ ملازم ہے، جو کوئی کام کرتا ہے، ذمہ لیتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس کے اندر پوری دیانتداری سے، ذمہ داری سے وہ کام کرے، ٹھیک کرے، صحیح کرے، درست کرے، بر وقت کرے، اس کی خیر خواہی کرے، اس کا کام بگاڑے نہ۔ اللہ اکبر۔ ہر بندے کے اندر یہ چیز ہے، یہ چیز ایمان کے ساتھ امانت ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا حصہ ہوتا تھا، لا ایمان لمن لا امانت لہو، جس کے اندر امانت داری ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ امانت داری بہت بڑی چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کے اندر انسان خیانت نہ کرے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے محبت جو کرنے والا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ملے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت بھی نصیب فرمائے، اور ایمان کی لذت و حلاوت بھی نصیب فرمائے، اور ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے۔ ہماری ساری زندگی ایمان کے نور سے منور ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں عافیت والی زندگی دے، دین پر استقامت والی زندگی دے، اور عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ ہمیں دنیا سے لے جائے اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔